لیسکو نے یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے روٹ پر بلا تعطل بجلی فراہمی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، جبکہ مرکزی جلوس کے روٹ پر 4 گرڈ اسٹیشن سے بجلی فراہم کی جائے گی اور لیسکو نے 4 گرڈ اسٹیشن کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس بارے میں شاہد سپرا سے۔ شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے روٹ پر بلا تعطل بجلی فراہمی کے انتظامات کو مکمل کر لیا ہے۔ لیسکو چیف شاہد حیدر کی ہدایات کی روشنی میں چیف انجینئر آپریشنز کی جانب سے تمام پلان ترتیب دیا گیا ہے، جس کے مطابق جلوس کے روٹ کو فیڈ کرنے والے 132 kV کے 4 گرڈ اسٹیشن کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، جس میں پارٹی گیٹ گرڈ اسٹیشن، فورٹ روڈ، آؤٹ پار روڈ سگیاں اور اس کے ساتھ جو دیگر گرڈ اسٹیشنز ہیں رواز گارڈن، وہاں سے بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ چیف انجینئر آپریشنز عباس علی نے بتایا ہے کہ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ جلوس کے بیک اور فرنٹ سائڈ پر ڈیوٹی کے فرائض انجام دیں گی، تاکہ کسی بھی تکنیکی یا فنی خرابی کی صورت میں اگر بجلی بند ہوتی ہے تو اس کو بر وقت دور کیا جائے اور جلوس کے روٹ پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی آج اینٹی کرپشن میں طلبی۔ پرویز الہی کو ڈپٹی ڈی جی اینٹی کرپشن امجد شہزاد نے طلب کر رکھا ہے۔ چودھری پرویز الہی تاحال محکمہ اینٹی کرپشن پیشی کے لیے نہ پہنچ سکے۔ چودھری پرویز الہی کو جعلی اشتہارات کے کیس میں طلب کر رکھا ہے۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر نے جوائن کیا ہے۔ کیسر کھوکھر کیا ڈیٹیلز ہیں اس بارے میں آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو محکمہ اینٹی کرپشن کے الزامات میں طلب کر رکھا ہے۔ آج 11 بجے ان کی پیشی تھی اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہے انہوں نے ان کو طلب کیا تھا، لیکن وہ خود نہیں آئے، لیکن ان کے وکیل امجد سعید راہ آئے ہیں۔ امجد سعید راہ نے سٹی 42 کو بتایا کہ ہم نے محکمہ اینٹی کرپشن کو کہا کہ ہمیں کوئی دکھائیں، کوئی چیزیں دیں، کوئی ایسی لسٹ آف ایلیگیشن دیں، کوئی نوٹس دیں، پھر چودھری پرویز الہی آئیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی خود پیش نہیں ہوئے۔ چودھری پرویز الہی پر الزامات ہے کہ انہوں نے جو اشتہارات تھے جب وہ وزیر اعلیٰ تو جعلی اشتہارات دیے اور جعلی پیمنٹ اشتہارات کی، جس کی انکوائری جو ہے محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے امجد شہزاد جو ہے وہ انکوائری کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک چودھری پرویز الہی پیش نہیں ہوئے اور چودھری پرویز الہی کو 4 بجے تک انتظار کیا جائے گا، پھر اگلی پیشی دے دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ یوٹیلیٹی اسٹور عام صارفین کے لیے سستے نہ ہو سکے، آٹے چینی کی قیمتیں بدستور آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر 10 کلو آٹے کی قیمت 1500 روپے فی تھیلا مقرر ہے۔ چینی کی قیمت بھی اوپن مارکیٹ سے 5 روپے زیادہ ہے۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شہزاد، بتائے گا انتظامی حوالے سے کیوں کچھ نہیں کر رہی؟ بالکل، شہر کے یوٹیلیٹی سٹور غریبوں کے لیے سستے نہیں ہو سکے اور یوٹیلیٹی سٹوروں پر مختلف اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اکثر و بیشتر بنیادی اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ دستیاب ہی نہیں ہیں۔ آٹے کو لے لیں تو آٹے کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1500 روپے میں بدستور بیچا جا رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ کے اندر 20 کلو گرام کا تھیلا صرف 500 روپے کے فرق سے 2000 روپے میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چینی کی بات کریں تو شہر کے یوٹیلیٹی اسٹوروں پر چینی کی قیمت 155 روپے فی کلو گرام دیکھی جا رہی ہے اور شہر کی اوپن مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت 140 سے 145 روپے فی کلو گرام دیکھی جا رہی ہے اور جو چینی ہے وہ گزشتہ ایک ہفتے سے شہر کے اکثر و بیشتر یوٹیلیٹی اسٹوروں پر دستیاب ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہم شادمان یوٹیلیٹی اسٹور پر موجود ہیں اور یہاں پہ بھی چینی کا سٹاک موجود نہیں ہے اور چینی کی خریداری کے لیے آنے والے صارفین خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک جانب اشیاء ضروریہ کی دستیابی کو یقینی بنائے تو وہیں دوسری جانب ان کی قیمتیں بھی کنٹرول کرے اور ان کی قیمتیں ایٹ لیسٹ جو اوپن مارکیٹ ہے اس کی نسبت کم ہونی چاہیے، کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور بنیادی طور پر کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے ہیں اور فی الوقت بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو ریلیف کی بجائے یہاں سے تکلیف مل رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی تھے، اپڈیٹ کر رہے۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں ITAI لیبز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 3 ارب 50 کروڑ کا فنڈ مانگ لیا ہے۔ پنجاب کے 75 کالجز میں IT اور AI لیبز بنائی جائیں گی اور محکمہ ہائر ایجوکیشن نے فنڈز کے اجراء کی منظوری طلب کر لی۔ کالجز میں فرنیچر، کمپیوٹر اور دیگر ضروری سامان خریدا جائے گا۔ مزید جانیں گے علی رامے سے۔ علی رامے، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سرکاری کالجز میں IT اور AI لیبز کے قیام کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے باقاعدہ
حکومت پنجاب سے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے 3 ارب 50 روپے کا بجٹ جو ہے وہ منظور کیا جائے اور اس کی اجازت دے دی جائے. اب محکمہ ہائر ایجوکیشن کا پلان یہ ہے کہ لاہور میں پنجاب کے 75 جو کالجز ہیں وہاں پر آئی ٹی لیبس بنا دی جائیں اور اے آئی لیبس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے, اور اس کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی بنایا جائے گا, اور ساتھ کمپیوٹرز اور فرنیچر جو ہے وہ طلبہ و طالبات کو فراہم جو ہے وہ 75 کالجز میں کیا جائے گا. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ طلبہ کو جو جدید ٹیکنالوجی کے تقاضے ہیں اس حوالے سے ایجوکیشن جو ہے وہ دیا, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی ان کو باقاعدہ اسٹڈی جو ہے وہ کروائی جائے. اور اس کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے PC1 جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور وہ جلد منظوری کے لیے PND بورڈ کو ارسال کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک پنجاب حکومت کی منظوری جو ہے وہ ان کو درکار ہے, اور پنجاب حکومت کی طرف سے اوکے ملتے ہی وہ PND بورڈ سے باقاعدہ رابطہ کریں گے اور اس کا PC1 جو ہے ان سے اپروول لیں گے, اور اس کے بعد ان کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بجٹ جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا. تو یہ رواں مالی سال 2024-25 کا جو بجٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ اسکیم جو ہے وہ شامل کی گئی ہے. تو اس کے لیے اب منظوری وہ اعلیٰ حکام سے جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے کہ اس کی منظوری کے بعد آئی ٹی لیبس اور اے آئی لیبس یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی وہ بچوں کو پڑھائی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی رامے. میرٹ کے خلاف بڑی تعداد میں اساتذہ کی ترقیاں, تبادلوں کا انکشاف. گزشتہ 5 سالوں کے ترقیوں اور تبادلوں کا آڈٹ کرانے کا اعلان کر دیا گیا. صوبائی وزیر تعلیم پنجاب نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے. غلط پروموشنز لینے والوں کی پروموشن واپس ہوں گی. جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی جنید. جی, صوبائی وزیر تعلیم نے نوٹس لیتے ہوئے وہ ترقیوں اور تبادلے جو کہ میرٹ کے خلاف ہوئی ہیں اور وہ پیسوں کے عوض کی گئی ہیں اس پر نوٹس لیتے ہوئے جو ہے وہ 5 سالوں کا آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا. اس حوالے سے جو میرٹ کے خلاف پروموشن ہوئی ہیں وہ واپس لی جائیں گی, اور وہ افسران جنہوں نے پیسوں کے عوض ترقیاں دی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اس حوالے سے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے اور پنجاب بھر کی اتھارٹی سے جو ہے وہ ڈیٹا بھی طلب کر لیا گیا ہے. جی جنید, بہت شکریہ آپ کا. سرکاری کالجز میں بہتر تعلیمی سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ. محکمہ تعلیم کا ایک ہی کالج میں 3 سال سے زائد تعینات پرنسپلز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. صوبے بھر کے کالجز کے پرنسپلز کو تبدیل کیا جائے گا. DPI کالجز نے لسٹوں کی تیاری شروع کر دی ہے. عمران یونس مزید تفصیلات بتائیں گے اس بارے میں. جی عمران یونس. محکمہ تعلیم نے لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری کالجز کی موجودہ حالت کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس حوالے سے کئی ڈیسیژن جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. اب جو ہے وہ سرکاری کالجز میں تعلیم کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے اور سرکاری کالجز میں انرولمنٹ کو بڑھانے کے لیے محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک ڈیسیژن جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ سرکاری کالجز میں جو ایک عرصے سے تعینات پرنسپلز ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا. ان پرنسپلز کو تبدیل کیا جائے گا, شفل کیا جائے گا, جو 3 سال سے ایک ہی کالج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ ڈیسیژن جو ہے وہ لے لیا گیا ہے. اور اب DPI کالجز کی جانب سے لسٹیں جو ہیں وہ مرتب کی جائیں گی. اور اگر بات کی جائے لاہور سمیت صوبے بھر کے 420 ایسے کالجز ہیں جن میں مستقل پرنسپل جو ہیں وہ تعینات ہی نہیں ہیں, اور جلد جو ہے وہ ان کی تعیناتی کا عمل جو ہے وہ بھی شروع کیا جائے گا. لیکن باقی جو ماندہ کالجز ہیں جن میں 3 سال سے زائد پرنسپل جو ہیں وہ تعینات ہیں, ان پرنسپلز کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. اور اس اقدام کا مقصد جو ہے وہ جو متعلقہ کالجز ہیں ان کی کارکردگی کو مزید بہتر کرنا اور طالبات کی تعداد کو بڑھانا ہے. بہت شکریہ. ابھی آپ کو بتائیں, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے ڈپلومیٹک انکلیو میں امریکی سفارت خانے کی غیر معمولی دلچسپی. CBD امریکی سفارت خانے کو 110 کنال کی بجائے اب 154 کنال اراضی دے گی. در نیاب ہمارے ساتھ ہیں, مزید ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. جی در نیاب. جی بالکل, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے پروجیکٹ کائٹ ڈسٹرکٹ میں سب سے پہلے امریکن سفارت خانے کے لیے جو اراضی مختص کی گئی تھی وہ تقریباً 110 کنال تھی. اس پہ جب بات امریکی حکام سے ہوئی اور امریکی حکام نے اس پہ آمادگی کا اظہار کیا اور اس پہ بڑی مثبت پیش رفت ہوئی, اور فوری طور پہ یہ اراضی نہ صرف لینے بلکہ جو CBD حکام کی ڈیمانڈ تھی اس کے قریب اس میں معاملہ طے بھی پائے گئے. 75 کروڑ روپے فی کنال کے حساب سے یہ اراضی میں جو ہے وہ ذرائع کے مطابق ڈیل طے پائی گئی تھی, اور 110 کنال اراضی پہ جو 2 NOC درکار تھے وہ بھی حکومت پنجاب حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے تھے. اب حالیہ دورے میں جو CO CBD عمران امین گئے امریکہ میں, وہاں پہ مزید اراضی کے لیے بھی ڈیمانڈ سامنے آئی,
اور اب امریکی حکام جو ہیں وہ انٹرسٹڈ اس چیز میں ہو چکے ہیں کہ ان کو مزید اراضی دی جائے، جس کے بعد اسی امریکن سفارت خانے کی اراضی سے ایک پلاٹ سے منسلک جو امبیسی کا پلاٹ بھی ہے 40 کنال سے زیادہ، ذرائع کے مطابق وہ سی بی ڈی حکام جو ہے وہ امریکن حکام کو دیں گے، اور اس سے جو سی بی ڈی کی اسپیشلٹی ہے پروجیکٹ بنا کے اراضیوں کو اچھے جو مول میں بیچنا، وہ بھی ایکسپرٹیز سے 100% ظاہر ہو جائے۔ در نیاب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی ایم پی اے جنید افضل شاہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ وفاقی حکومت کے وکیل اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شیراز زکا کی درخواست کی مخالفت۔ وفاقی حکومت کا وکیل عدالت کو مطمئن نہ کر سکا، عدالت کا درخواست گزار ایم پی اے کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے جنید افضل شاہی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی ایم پی اے جنید افضل شاہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے پر سماعت۔ پرویز الہی اور دیگر ملزمان پر آج بھی فرد جرم نہیں ہو سکی ہے۔ چودھری پرویز الہی بیماری کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے پرویز الہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے مزید سماعت 29 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے پرویز الہی کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، یہ آخری موقع ہے، آئندہ سماعت پر ملزم عدالت میں لازمی پیش ہو۔ آئندہ سماعت پر پرویز الہی اور محمد خان بھٹی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد ہوگی۔ وکلا کی جانب سے چودھری پرویز الہی کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔